الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت میں مسلمانوں کی صورتحال رضی الدین سید، ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 2 عشروں سے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف تشدد اور قتل و غارت گری کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ان کی بستیاں تباہ کی جا رہی ہیں۔ مسلمان ہندوؤں کے ہاتھوں ایک دائمی عذاب سے گزر رہے ہیں۔ سیکولرزم کا نعرہ بھی ترک نہیں کیا گیا۔ حکومت خود بھی اس معاملے میں بہت پیش ہے، حالانکہ دنیا جانتی ہے اور ان کو بھی پتہ ہے کہ مسلمان بھارت کی سب سے بڑی اقلیت ہیں اور ملک کی ترقی اور خوشحالی میں ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ اس زمن میں ہندو جو کچھ کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بھارت کے علماء بھی جب اس کا حل پیش کرتے ہیں تو عجیب بات ہے کہ صرف مسلمانوں ہی کو خاموش رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ موقف ہوتا ہے کہ وہ جو جواب دیں گے تو تشدد کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا۔ چنانچہ راقم کو اس معاملے میں ہند کے علماء پر بہت ترس آتا ہے۔ بھارت میں رہ کر انہیں بلا وجہ ہی نیشنلسٹ بننا پڑتا ہے اور اپنے دین کو کسی حد تک ترک کرنا پڑتا ہے۔ وہ انہیں وہاں مصالحت کرنے اور جھک کر رہنے اور دب کر رہنے کا مشورہ دیتے ہیں، حالانکہ ہماری آیات، ہماری احادیث اس معاملے میں ان کے اس حل کی تردید کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال نظر ایسا آتا ہے کہ حالات ہی ایسے ہیں کہ وہاں کے علماء کو عزیمت کی جگہ رخصت کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے۔ بے شمار دینی کتابیں اور لٹریچر دماغ میں اتار لینے کے بعد علماء بھی اس تضاد کو خوب سمجھتے ہوں گے، لیکن کیسا عجیب لگتا ہے سنتے ہوئے کہ جواب بھی نہ دو، مدافعت بھی نہ کرو اور گائے کی قربانی دینا بھی چھوڑ دو۔ حقیقت یہ ہے کہ میں خود کو فرضی طور پر جب ہندوستان کا شہری سمجھتا ہوں تو وہاں کے مسلمانوں کو بچانے کے لیے میرے سامنے بھی وہی کمزور سا حل آتا ہے کہ مسلمان مصالحت اختیار کر لیں اور اپنے بعض عقائد سے دستبرداری اختیار کر لیں۔ لیکن پھر یہ سوال بھی آتا ہے کہ اگر مسلمانوں نے یہ راستہ اپنا لیا تو اکثریت کو پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی اور وہ انہیں مزید دبانے اور جھکانے کی ہمت پیدا کریں گے۔ قدرتی طور پر وہ اپنے مطالبوں میں مزید شدت بنائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو ہندو بنانے کی کلی طور پر مہم میں شروع کر دیں۔ بھارت کے مسلمانوں پر بہرحال گوشت کھانا اسلامی عقیدے کے لحاظ سے لازمی ٹھہرے گا، خواہ ہندو اس معاملے میں ان پر کتنا ہی تشدد کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ غیر مسلم اگر پہلے گائے کا گوشت اپنی عقیدت کی بنیاد پر نہیں کھاتا تھا تو مسلمان ہونے کے بعد اپنے اسلام کو مکمل کرنے کے لیے اسے گائے کا گوشت بہرحال کھانا ہی پڑے گا، ورنہ اس کا اسلام ادھورا سمجھا جائے گا۔ یہ جو کہتے ہیں، ایک آواز یہ بھی اٹھتی ہے کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو ہند کے مسلمانوں پر آج قیامت نہ آتی۔ یہ وہاں کے مسلمانوں کی بھی آواز بنتی ہے اور یہاں کے مسلمان بھی کچھ شدت سے یہ بات کہتے نظر آتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ہندوؤں کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ مسلمانوں نے چونکہ پاکستان بنانے میں بھرپور حصہ لیا تھا اور وہاں کے مسلمانوں نے بھی، اس لیے ان کو اس کی سزا دینی ضروری ہے۔ بظاہر تو اس تجزیے میں وزن نظر آتا ہے، لیکن گہرائی سے دیکھا جائے تو ایک دوسری حقیقت بھی سامنے آتی ہے۔ جو عشرے گزر رہے ہیں ہند و پاک بلکہ تمام دنیا میں، ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ مذہبی جنون از خود پروان چڑھ رہا ہے۔ 42 اور 40 کے عشرے کے ہندو اور آج کے ہندو میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلے ہندو کی اکثریت سلجھو تھی، اردو کی خدمت کرتی تھی اور ہماری تمام تقریبات میں خوشی شریک ہوتی تھی، لیکن آج کا ہندو مسلمان کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ افراد کی بات تو الگ بات ہے، دور کی بات ہے، وہ تو علاقوں اور اسٹیشنوں کے مسلم ناموں کو بھی گوارا نہیں کرتے بلکہ جبراً انہیں تبدیل کر رہے ہیں۔ ایسا پاگل پن تو اب سے پہلے 10 سال 15 سال پہلے تک وہاں نہیں تھا۔
ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ دراصل تاریخی بابری مسجد کو جبراً شکست و ریت سے دوچار کرنے کے بعد سے شروع ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اس وقت جو ان پر یہ الزام نہیں عائد کیا جاتا تھا کہ ہم تم سے پاکستان بنانے کا انتقام لے رہے ہیں، بلکہ ایک ہندو جوش اور جنون تھا ان کے اندر، جس کے تحت انہوں نے تاریخی ورثے والی ہماری مسجد کو بھی گرا دیا، زمین بوس کر دیا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مسلمانوں پر بربریت کا موجودہ تسلط قیام پاکستان سے نہیں، بلکہ 2 عشروں قبل ابھرنے والے ہندوتوا کے فلسفے سے ہے۔ یعنی ہند میں رہنا ہے تو ہندو بن کے رہو، ورنہ سیدھے سیدھے پاکستان چلے جاؤ۔ لیکن میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ متحدہ ہندوستان نے جب برطانیہ سے تحریک آزادی شروع کی تھی، ہندو قائدین کی زبان میں رعب اور عقائیت تبھی سے در آئی تھی، ورنہ نہ پہلے اردو ہندی کا ایسا متعصبانہ جھگڑا سامنے تھا اور نہ گائے کشی پر ہم نے کبھی خون ریزی ہوتے ہوئے دیکھی اور پڑھی۔ تاریخ میں شاید کبھی نہیں آیا کہ بہادر شاہ ظفر تک، پہلے کی بات تو چھوڑیں، بہادر شاہ ظفر تک گائے کی قربانی پر کبھی واویلا مچا ہو یا اردو زبان پر ہندوؤں نے گہرے تعصب کا مظاہرہ کیا ہو۔ اس دور تک ہند بھر میں رواداری کی ایک عمومی فضا پائی جاتی تھی۔ افسوس یہ بھی ہے، بلکہ وہ ہندو تو اردو زبان کو پروان چڑھانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، جیسا کہ بہت سے ہندو شعراء اور ادیبوں کی ایک فہرست ہمارے سامنے آتی ہے۔ افسوس یہ بھی ہے کہ ہندو طبقہ مسلم بادشاہوں کی محبت اور رواداری کی داستانیں بھی بھلا کے بیٹھ گیا، جس کے نتیجے میں ہندوستان میں اتنی خوشحالی اور اتنی ترقی سامنے آئی۔ یعنی وہی بات ہوئی کہ الٹی شکایتیں ہوئیں، احسان تو گیا۔ انہیں مسلم بادشاہوں کے اس احسان کو بھی یاد رکھنا چاہیے تھا کہ وہی تھے جنہوں نے پورے بھارت کو ایک بادشاہ، ایک ریاست کے تحت یا ایک امپائر کے تحت شکل دی تھی، ورنہ ہندوؤں نے تو متحد ہو کر پورے پاکستان پر ایک بادشاہ ایک حکومت کے انداز سے شاید ہی کبھی حکومت کی ہو۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہندوؤں نے یہ ساری چیزیں بھول کے بیٹھ گئے ہیں۔